السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پن پوری نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 جولائی 2026 عیسوی مطابق 22 محرم الحرام 1448 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کا 1252واں لیکچر ہے. آج کا عنوان ہے اقبال کی شاعری میں تنقیدی خیالات، اور ہمارے جانے پہچانے مقرر ہیں ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب حرفن مولا. ان کا رہے گا. ہم ان کو کئی بار سن چکے ہیں الحمدللہ، کافی معلوماتی رہتا ہے. میں ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. السلام علیکم. محترم سامعین اکرام، آج محفل اقبال شناسی کے لیے میرا موضوع ہے علامہ اقبال کی شاعری پر تنقیدی خیالات. حضرات، اردو زبان و ادب میں ایسے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں، ایسے بڑے ادبا و شاعر گزرے ہیں جنہوں نے زمانے کو متاثر کیا ہے، ایک عہد کو اپنی تخلیقات سے متاثر کیا ہے. 19ویں صدی میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے میر تقی میر. پوری اردو دنیا میں اس کا کلام، اس کا فن، اس کی فکر بہت مشہور اور معروف ہوئی، کیونکہ میر تقی میر کے بارے میں مختلف نقادوں نے ان کے کلام کا جائزہ لیا اور ان کی قدر و قیمت کو انہوں نے متعین کیا. اس کے بعد 19 سینچری میں میر تقی میر، غالب، یہ بھی بہت بڑا فنکار تھا، بہت بڑا شاعر تھا. اور اس کے ہاں دو چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں غالب کے ہاں، آپ سمجھ جائیے. ایک تو ہے اعلیٰ فکر اور اعلیٰ اسٹائل. دو باتیں ہیں ان کی شاعری میں غالب کے پاس، یعنی ہائی تھنکنگ، ہائی تھاٹس، ہائی اسٹائل. یہ غالب نے جیسے کیا ہے اپنے تخلیقانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے یہ شاعری میں اپنا بہت بڑا کمال انہوں نے پیدا کیا ہے. پوری دنیا کو انہوں نے متاثر کیا ہے غالب نے. اس کے علاوہ اب 20ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں، 18ویں، 19ویں، 20ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے شعری مجموعوں کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے
اور اپنے فن کے ذریعے سے پوری دنیا کو انہوں نے متاثر کیا، کیونکہ اقبال ان تینوں میں بہت بڑا منفرد شاعر ہے۔ اس لیے منفرد ہے کہ ان کی فکر کی گہرائی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور ان کا جو تھنکنگ ہے، ان کے جو تھاٹس ہیں اقبال کے، اس میں پوری دنیا کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مغرب، مشرق، پھر مغرب ممالک، اسپین، جرمنی، لندن، انگلینڈ، پورے جو سے عالمی جو سے کیا ہے افکار، یہ اقبال کی شاعری میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال کے پاس ان کے فن کا اگر ہم جائزہ لیں، ایک تو خطیبانہ آہنگ ہے، پیغمبرانہ انداز ہے۔ یہ دو باتیں تو پوری دنیا جانتی ہے اقبال کے بارے میں۔ اقبال پیغمبر شاعر تھا۔ اقبال اپنے کلام کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک پیغام دینے آیا ہے اور دے رہا ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ پیغام دینا، خطیبانہ جو آہنگ ہے، خطیب کیا کرتا ہے؟ مخاطب کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بہت مشہور خطیب گزرے ہیں۔ خطیب خطابت کرنے والا، ایک تو ہے نہرو کا نام سنے ہیں ماضی میں، ہندوستان کی تاریخ میں، پنڈت جواہر لال نہرو بہت بڑے خطیب تھے، اوریٹر کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بعد اور ایک نام سنے مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ابوالکلام، کلام کہنے والوں کا باپ، ابوالکلام، گفتگو کرنے والا، بات چیت کرنے والا، مخاطب کرنے والا، ابوالکلام، مولانا ابوالکلام آزاد۔ آپ بتائیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دور میں، یہ 12-15 سال کا بچہ تھا، یہ ایسی تقریری صلاحیتیں ان میں پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی ان کی جو تقریر ہوتی یا ان کا خطاب ہوتا تو لوگ 200 کلومیٹر سے سفر طے کر کے آگے سن کے آتے تھے۔ تو یہ ہے خطابت کا انداز۔ علامہ اقبال کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں، شاعری کے ذریعے سے خطابت کا انداز ہے۔ جب وہ شعر پڑھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، تو ان کا مخاطب پبلک، عوام، انسان، انسانیت ہے وہ۔ ان کے کلام کا اگر جائزہ لیں آپ تو ایک پیغام دیتے ہیں، اور ایک خطابت کا جو کیا ہے فن ان میں پیدا ہوتا ہے۔ خطابت تو نثر میں ہوتی ہے، خطابت تو تقریر میں ہوتی ہے، مخرر تقریر کرتا ہے، لیکن اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے خطابت کا وہ فن پیدا کیا ہے اقبال نے۔ اس لیے خطیبانہ جو کیا ہے آہنگ ان کے کلام میں مل جاتا ہے۔ حضرات، اردو شاعری میں نثر اور نظم یہ دو بہت بڑے شعبے ہیں، ایک پوئٹری، ایک پروز۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں ادیب و شاعر آئے ہیں، انہوں نے اپنا کلام تخلیق کیا ہے۔ انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں، ناول لکھے، افسانہ لکھے ہیں، اور دیگر اصناف پہ انہوں نے شاعری کی ہے انہوں نے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ تنقید جو ہے، یہ تنقید کسی بھی تخلیق کا معیار متعین مقرر کرتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تخلیق آپ لکھ دیتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد نقاد کیا کرتا ہے؟ اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد کوئی ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ اور نقاد کے لیے ضروری ہے بھائی، تنقید نگاری ادب کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ایک تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ معائب اور محاسن دونوں کی جو کیا ہے ملحوظ رکھتے ہوئے وہ تجزیہ کرے، وہ محاکمہ کرے، وہ تنقید کرے، وہ تب وہ نقاد کہلاتا ہے۔ جانبدار نہ ہو، غیر جانبدار ہو، جو چیزیں ہیں تخلیق میں ہیں اس کو آشکار کرنا ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں میں، وہ بڑا شاعر تھا فارسی کا، فردوسی، شاہنامہ لکھا۔ کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے شاعری میں الفاظ کی، لفظ کی، ورڈز کی اہمیت کیسی ہوتی ہے رکھیں۔ تو فردوسی نے اپنے شاہنامے میں خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، ان کی ترجمانی کیا ہے، ان کی سیرت، ان کے کردار،
ان کی شخصیت کو بیان کیا ہے شاہ نامے میں، فارسی میں لکھا، اور محمود غزنوی نے اس سے خواہش کر کے یہ لکھایا ہے شاہ نامہ۔ لیکن جب وہ وعدہ بھی کیا تھا محمود غزنوی، بڑا بادشاہ تھا، علم کا دھنی تھا یہ، جب وہ شاہ نامہ لکھ کے دربار میں پیش ہوا تو یہ اپنے تمام سلطنت کے امور انجام دینے کے بعد محمود غزنوی عشاء کے بعد اپنا اس کا کھانا کھانے کے بعد پڑھتے بیٹھتا تھا۔ جب اس کا یہ شاہ نامہ پڑھا تو اس نے دیکھو اس میں وہ بھی نقاد بن گیا محمود غزنوی۔ شاہ نامے میں کیا ہوا، حضرت عمر کی شخصیت کو بیان کرنے میں فردوسی نے لفظ، الفاظ، حضرت عمر کی جو شان و شوکت، جو ٹھاٹ باٹ ہے اسلام میں، ویسے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے شاعری میں۔ تو محمود غزنوی کیا دیا سزا، جو وعدہ کرا تھا کہ جتنے 1000 اشعار لکھیں گے اتنے 1000 اشرفیاں دوں گا، اشرفی دوں گا آپ کو میں۔ لیکن آخر میں حضرت عمر کا دبدبہ اسلام میں معلوم ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی جو سیرت، شخصیت، ان کا کردار اسلام میں، شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا تھا حضرت عمر کی جو بہادری، شجاعت میں۔ تو اس نے کیا کیا، محمود غزنوی نے اپنا جو فیصلے میں تبدیلی لا لیا۔ وہ جو اشرفیوں کا جو وعدہ کیا تھا اس نے کیا کرا، چاندی میں تبدیل کر دیا۔ کیوں کہ انہوں نے حضرت عمر کی شان میں وہ الفاظ، وہ موزونیت الفاظ کی، وہ ان کی شخصیت کو بیان کرنے میں ویسے الفاظ، ویسے تراکیب، ویسے فقرے انہوں نے استعمال نہیں کیے، لہذا تبدیل کر دیا۔ تو حضرات، تخلیق ہمیشہ اپنے اندر بہت سے علوم و فنون، بہت سے فن کو رکھتی ہے۔ وہ یہ نقاد، تنقید نگار اس کو اجاگر کرتا ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں میں، کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی بہت بڑے نقاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں، اور انہوں نے تخلیقات بھی لکھے، انہوں نے نظمیں لکھے، غزلیں لکھے، مثنویہ بھی لکھے، بڑی بڑی طویل نظمیں بھی لکھے۔ ایک کتاب مشہور ہوئی حالی کی، مسدس حالی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، بعد میں لوگوں نے اس میں تنقیدی نظر ڈالی تو اس کی اہمیت اجاگر ہو گئی۔ مسدس حالی کیا ہے؟ حالی نے مدد اسلام، اسلام کا ماضی کیسا تھا، حال کیسا ہے، یہ تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے نظموں میں پیش کر دیا ہے۔ تو تخلیق کو ابھارنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت متعین کرنے کے لیے، مقرر کرنے کے لیے ایک تبصرہ نگار، ایک نقاد کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اردو میں جتنا بھی سرمایہ ہے، اقبال کا لٹریچر لے لیجیے آپ۔ اقبال کو ایک زمانے میں پڑھنا منع تھا، شجر ممنوع تھا، لیکن آزادی کے بعد اقبال کو پہ اتنے کتابیں لکھیں گئی، اتنے کتابیں غالب بھی نہیں لکھے، اتنے کتابیں لکھیں گے اقبال پہ۔ اور ماہر اقبالیات، ماہر اقبالیات کسے کہتے ہیں؟ جو اقبال کے فکر و فن پہ، جو اقبال کی شاعری پہ عبور کمنٹ رکھتا ہے، وہ ماہر اقبال ہے۔ جو اقبال کو پڑھاتا ہے وہ ماہر اقبال ہے نا بھائی، ماہر اقبالات، ماہرین اقبالیات۔ تو جتنے بھی ماہرین اقبالیات گزرے ہیں جناب، تو اقبال کے فکر و فن پہ بڑے بڑے دانشورانہ مضامین، مقالات پیش کیے ہیں۔ اور ایک خاص بات، کیونکہ اقبال کے یہاں فکر بھی میں بہت گہرائی ہے، ڈیپنیس ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک فقرے کو آپ لے لیجیے اقبال کے پاس، ایک ایک گھنٹہ ہم تشریح کر سکتے ہیں اقبال کے پاس۔ ایسے ان کے پاس استعارات، تلمیحات، پھر علم عروض کا جو فن ہے، جو شاعری کو جانچنے کے لیے ایک فن ہوتا ہے، ٹیکنک، اس میں تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، اصطلاحات ہیں، صنعتیں ہیں، مختلف فن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ فکر تو بہت اعلیٰ ہے اقبال کے پاس۔ اقبال کی جو فکر ہے وہ پورے عالم انسانیت کے لیے درس دیتی ہے کہ اپنے میں تربیت پیدا کرو، اصلاح پیدا کرو۔ پیغام یہی ہے ان کے شاعری کا کہ اصلاح پیدا کرو، بچے کو، جوانوں کو،
پورے سماج کو, پورے معاشرے کو, پورے عالمی سماج سوسائٹی کو اقبال نے بڑے بڑے جو سے کیا ہے تصورات دیے ہیں, بڑے بڑے جو سے کیا ہے ایسے خیالات دیے ہیں اقبال نے. اس لیے آج اقبال پہ دنیا میں بہت ریسرچ ہو رہا ہے, آج بھی ریسرچ ہو رہا ہے نا. کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے دانشور کتابیں لکھی ہیں اقبال پہ. جگناتھ آزاد لکھے ہیں, عبداللہ حسین لکھے ہیں, یوسف حسین خان لکھے ہیں, خلیفہ عبدالحکیم لکھے ہیں, فکر اقبال نام ہی ہے اس کا, فکر اقبال. کوئی ایسی کتابیں. اور یہ کتابیں کیا ہیں؟ اس میں تنقیدی تصورات, اس میں معائب و محاسن دونوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے. کتابیں تنقیدی ہوتی ہیں. جب آپ تبصرہ کرتے ہیں کسی پہ تو اس میں تنقیدی شعور پایا جاتا ہے آپ کا, ہے نا بھائی. عام زندگی میں آپ تبصرے کرتے ہیں, اس میں آپ کا تنقیدی شعور ہوتا ہے. یہ تنقیدی شعور انسان کے تخیل میں, انسان کے اس کے ذہن میں ہوتا ہے, ہر انسان میں ہوتا ہے. جناب اگر تنقید نہ ہوتی تو دنیا ترقی نہیں کرتی میرے بھائی. بڑے بڑے پلان پروجیکٹ نہیں بنتے. تنقید نہ ہوتی تو انسان میں تنقیدی شعور ہونے کی وجہ سے ہی بڑے بڑے پروجیکٹ, بڑے بڑے پلان, انسان چاند پہ جا رہا ہے, خلاؤں میں جا رہا ہے, نئے نئے روبوٹ بن رہے ہیں. یہ تنقیدی عمل, تنقیدی شعور ذہن میں, تخیل میں, امیجنیشن میں کام کرتا ہے جناب. لازمی ہے تنقیدی شعور. بغیر تنقیدی شعور کے ترقی نہیں ہوتی زندگی میں, یاد رکھو. تنقیدی شعور ہونا بہت ضروری ہے. تو اقبال کے نقاد بہت گزرے ہیں بڑے بڑے, لیکن بعض نقاد کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ نظر رکھتے ہیں اقبال کی. دیکھو میں کہتا ہوں کہ جب اقبال کا جو کلام ہے, اسرار خودی ہو, رموز بے خودی ہو, یا بال جبرائیل ہو, ضرب کلیم ہو, ہاں یہ اتنے ان کے شعری مجموعے ہیں, تو اس میں فکر و فن پہ بات کرنا چاہیے. کبھی بھی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے, پرسنل ہیبٹ پہ نہیں آنا چاہیے. یاد رکھو آپ, یہ علمی ادبی تنقید کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں. پرسنل باتیں نہیں کرنا چاہیے تنقید میں. نتھنگ, انہوں ایسے تھے, ایسا تھے, ایسے کھاتے تھے, ایسا پیتے, نہیں, نتھنگ. یہ اس میں کوئی کارآمد شے نہیں ہے تنقیدی عمل میں. آپ اقبال کی یہ کتاب لینا, کتاب کو پڑھنا, جو تصورات ذہن میں آتے ہیں, جو خیالات, جو موضوعات, ہے نا بھائی. ایک تکلیف پڑھیں گے آپ, میں ایک شعر آپ کو پڑھ دوں گا تو آپ کے ذہن میں ایک نیا ایک تصور, ایک نیا ایک جو کیا ہے ایک خیال پیدا ہوتا ہے آپ کے. ایک خیال اقبال نے پیش کیا, پھر ایک خیال پیدا ہوا آپ کے ذہن میں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب کیا بتانا چاہتے ہیں آج کے انسان, ان کے دور کے انسان, وہ خاطب آج کے دور کے انسان میں بتاتے ہیں کہ انسان عمل سے کورا ہو گیا ہے, بے نیاز ہو گیا ہے. اب اس کا عمل, اعمال صالحہ اس میں مقصود ہو گئے. پہلے زمانے میں, اقبال کے زمانے میں خود انہوں نے اس سماج کے, سوسائٹی کے, معاشرے کے ماحول کے حالات سے ہی انہوں نے یہ کلام لکھا ہے. کوئی بھی شاعر ہو اپنے زمانے کا ادراک, اپنے زمانے کے ماحول کا شعور, کوئی شاعر ہو وہ ضرور رکھتا ہے. اپنے زمانے کے حالات, سماجی حالات, سیاسی حالات, معاشی حالات, ان تمام مسائل کو, ان تمام تصورات کو اپنی شاعری میں, فن کے لبادے میں, ٹیکنک, شاعرانہ ٹیکنک میں وہ پیش کرتا ہے. تو اس لیے اقبال نے تمام شعراء میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. اب لوگ کہنے والے کہتے ہیں اقبال نے خطابت کا جو فن ہے, وہ خطابت کے فن کی وجہ سے ان کی شاعرانہ تھوڑی کمزوریاں پیدا ہوئیں. غلط. اقبال خطیب بھی تھے, اقبال شاعری کے بڑے فنکار بھی تھے, کیونکہ لوگ کیا ہے فنی لحاظ سے ان کا تجزیہ کرتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا. اب بھائی یہ وطن سے محبت, حب وطن, کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں انگریز آگے تھے, لازمی تھا اقبال نے ایسے ایسے نظمیں لکھ کر لوگوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کیا. اتنا اچھا تصور پیش کیا اقبال, جبکہ انگریز قابض تھے اور انگریز غلام بنا لیے تھے. تو ظاہر ایسے میں تو اتنی بڑی نظم انہوں نے لیا اقبال نے, سارے جہاں سے اچھا. اور ایک اسلامی شاعر, ایک قرآنی شاعر, ایسی توقع نہیں تھی, لیکن اقبال بڑے وطن پرست تھے.
بڑے وطن سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے اپنے عقیدے کو بھی انہوں نے ملوث نہیں رکھا پتھر کی مورتوں میں. سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے. ہندوستان کا ذرہ ذرہ اقبال کے لیے مقدس اہمیت کا حامل ہے. تو ایسا جیسے کیا ہے خراج تحسین اپنے ملک پہ کوئی شاعر پیش نہیں کیا جناب. اقبال نے ہمالا کے ذریعے سے نظم، اقبال نے نیا شوالا کے ذریعے سے، ترانے ہندی کے ذریعے سے پورے وطن پرستی کے جذبات کو عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور اب اقبال کے بارے میں بہت سی جیسے کیا ہے تصورات بہت سے لوگوں نے پیش کیے ہیں. ایک تو میں نے کہا استعارات. دیکھو بھئی، ایک شاعری کیا ہے؟ ایک علامت ہے. شاعری کا ایک سمبلزم ہے. شاعری کیا ہے؟ ایک علامت کے طور پر، علامت ایک اپنی بات کو، اپنے مطمع نظر کو، اپنے خیال کو، اپنی فکر کو ایک الفاظ کا پیراہن، الفاظ کے موزونیت کے ذریعے سے ایک خیال کو اب تک پیش کرتا ہوں. ایک نظم ہو یا ایک غزل ہو. اقبال تو ان کے کئی ایسے اشعار ہیں ملت اسلامیہ کے لیے ہیں، تمام مشرق و مغرب کے لیے ہیں. بڑا ایک تھیوریز، ایک نظریہ، ایک تھاٹس، ایک تھنکنگ پوری دنیا کو انہوں نے اقبال نے پیش کی ہے. اب ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں صاحب. وہ ایک شعر ہے نا وہ کیسان کے بارے میں، اشتراکیت کا تصور. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اقبال اشتراکی خیالات کے حامل تھے، اقبال کمیونسٹ پارٹی سے متاثر تھے. میرے بھائی، ایک اسلام کا ماننے والا، ایک مسلمان شاعر، وہ کیسا کمیونسٹ پارٹی کو گلے لگا لیا؟ حیدرآباد میں مخدوم تھے، میں مانتا ہوں کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے عملی حیثیت سے، نظریات کی حیثیت سے وہ اس کے خادم تھے، ورکر تھے، مخدوم، اس سے وابستہ تھے. لیکن اتنا بڑا اسلامی شاعر، اتنا بڑا قرآنیت کا شاعر اقبال، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اسلام میں بھی ہے. اگر کمیونسٹ لوگ مزدوروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہے نا، روٹی کپڑا مکان، محنت کشوں کی حفاظت، اسلام بھی وہی کہتا ہے میرے بھائی، مزدور کا پسینہ ٹپکنے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے. حضور کی تعلیمات میں ہے مزدور کا پسینہ نیچے گرنے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے. اسلام میں مزدور کو ستانا نہیں ہے، اس کی محنت کا جو کیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے ہمیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کیا حال ہو رہا ہے. پہلے زمانے سے دیکھیں مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اس کو تو محسوس کر کے اقبال نے لکھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ روزی، محنت کرتا ہے، اگر وہاں روزی نہیں ملے بیچارے کو، وہ اس کھیت کے ہر خواہش گندم کو جلا دو. تو اس طرح سے اشتراکیت کے اقبال قائل نہیں تھے میرے بھائی، وہ اسلامی نظریے کے قائل تھے. اسلام میں ہے نا، حدیث بھی ہے، اور اسلام میں جو کہ تمامی تصورات بھی ہمیں مل جاتے ہیں کہ مزدوروں کی حفاظت کرو، مزدوروں کا استحصال مت کرو، اور اس کی محنت کا صلہ برابر دے دو. یہ باتیں ہیں. تو یہ ایک تصور. اور اس کے بعد اور اقبال نے اچھا یہ کیوں لکھے؟ وہ مسولینی پہ نظم لکھے، لیلن پہ لکھے. اس لیے لکھے کہ یہ لوگ الگ الگ سیاسی نظریات کے حامل تھے. یہ ان کے نظریات انسانیت کے بھلائی کے لیے کام آنے والے نہیں ہیں. وہ بتانا چاہ رہے نظم کے ذریعے سے. مسولینی بہت بڑا پولیٹیشین تھا، بہت بڑا تھنکر تھا. اور مسولینی کے بعد لیلن خدا کے حضور میں، یہ بھی ایک بہت بڑی نظم تھی اقبال کی. تو اس طرح کے تصورات جو کیا ہے اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اور ضرب کلیم، پھر اس کے بعد ان کے تھوڑے سے نظریات میں بتایا تو آپ کو میں کہ اقبال پہ لکھنے والے کون کون تھے اور کیسے کیسے. ایک ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کی نمایاں خصوصیات اور فنی اور شاعرانہ عظمت. تو اقبال یہاں اقبال کی زندگی میں کئی ایسے بلند تنقید نگار گزرے ہیں. ان کے دور میں بھی
یہ واحد شاعر ہے جس کی زندگی میں اس کی خدمات کا، اس کے فن کا، اس کے فکر و فر کا اعتراف ہوا ہے. ورنہ اکثر ہوتا ہے شاعر مرنے کے بعد اس کو جو کیا ہے اس کے فکر و فن کو اجاگر کرتے ہیں، اس کا مقام متعین کرتے ہیں. اردو زبان، اردو ماحول میں ایسا ہے. لیکن اقبال کی زندگی میں خود بڑے تنقید نگار گزرے ہیں، اور ان کی فکر، ان کی بصیرت کے انگیز اور فنی جو خصوصیات، خوبیاں، صفات، اس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال کی فکر میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، سونے والوں کو جگا دیے. جو لوگ سو رہے تھے، جو لوگ اپنے مقصد سے، اپنی تخلیق سے، آدم کی اولاد اپنے کیا ہے دنیا میں آنے کے مقصد سے جو بے نیاز تھی، بیگانہ ہو گئی تھی، ان کو شعور، ان کو جگانے کی بہت کوشش کی اقبال نے. سونے والوں کو اقبال نے جگا دیا. یہی ان کے شعر کا، شاعری کا اعجاز ہے، ان کی شاعری کے جو اہم خوبی اور خصوصیات ہے. اور شاعر ہمیشہ 3 باتیں اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے. اس سے خود سے بات کرتا ہے کلام میں، پھر سامعین سے بات کرتا ہے، اپنے مخاطب کرنے والوں سے، اور نظم میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے ایسے جو کیا ہے کردار کو پیش کرتا ہے کہ سننے والے اس سے متاثر ہوتے ہیں. یا ڈرامائی کیفیت، ڈرامیٹک ایلیمنٹ، جس کو اردو میں محاکات نگاری کہتے ہیں، یعنی شعر سنتے ہی دل پہ اثر کر جاتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا اقبال. پھر اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شاعری کا جو فن ہے، دیکھو ہر فن کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا. ایک پتھر کو تراشیں گے آپ رات دن محنت کر کے، اور جو اس کا ایک نئی چیز، نئی شکل، نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. ایلورا اجنتا کے جو غار ہیں وہاں بھی سنگ تراشی کی جو کیا تمام چیزیں وہ موجود ہیں. ایلورا اجنتا جو دیکھیں اورنگ آباد مہاراشٹرا میں ہے، وہ فن ہے. فنکاروں نے اپنے رات دن کے محنت سے وہاں ایک نقش پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد خشت، اینٹ اور پتھر کے استعمال سے عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. ایک انجینئر بھی کیا کرتا ہے، ڈیزائن بناتا ہے، پھر تمام چیزیں اس کو ایک خوبصورت مکان کی شکل دیتا ہے. اور سنگ و خشت، چنگ ہو یا حرف و صوت. یہ حرف و صوت کیا ہے؟ شاعری کا فن. حرف و صوت یعنی الفاظ. شاعر کے پاس کیا چیز ہے؟ الفاظ کے وسیلے سے نئے نئے جو کیا ہے معنی، مفاہیم اپنے شعر میں، اپنے اشعار میں، اپنی شاعری میں پیدا کرتا رہتا ہے. حرف و صوت ایک فن ہے، شاعری کا فن. تو اقبال کہتے ہیں معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. یعنی رنگ ہو یا خشت ہو یا سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اب یہ اس سے پورے پڑھنے والوں کے سبق ملتا ہے جناب. لگاتار محنت، لگاتار جدوجہد سے آپ کا بھلا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا. یہ تھیم، یہ اشعار کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے